تو بات یہ چل رہی تھی ظاہری طہارت، یعنی آدمی سب سے پہلے وضو کرے، غسل کرے، اور نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے اس کا جسم بھی پاک ہو، اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آسان بنا کر، کیونکہ بچے بھی ہیں، ان لوگوں کو بھی سمجھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتنی چیزیں پاک ہونا ضروری ہے؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز جسم، دوسری چیز کپڑے، تیسری چیز جگہ۔ شاباش، یہ چیزیں یاد رکھنا۔ یہ ظاہری طہارت، ظاہر بولے تو ہمیں دیکھتے یہ چیزیں۔ اچھا، باطنی طہارت ہونا ضروری ہے۔ باطن مطلب اندر۔ کہاں سے اندر ہے؟ وہ اندر کہاں ہے؟ دل۔ شاباش، کہاں سے؟ اندر، دل سے بھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ دل کن چیزوں سے پاک و صاف ہونا ضروری ہے؟ شرک سے پاک ہونا ضروری ہے، کفر سے پاک ہونا ضروری ہے، تکبر اور گھمنڈ اور غرور سے پاک و صاف ہونا ضروری ہے، کینہ اور حسد سے، نفاق سے پاک ہونا ضروری ہے، ریاکاری، دکھاوے کے لیے جو کام کرتے ہیں اس سے بھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ جب یہ تمام چیزیں ہمارے دل کے اندر رہیں گی تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر پاک کریں گے تو اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھنے کے واسطے آیا، غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، اس کی باڈی بھی ایک دم پاک و صاف ہے، کپڑے بھی اچھے ہیں، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ مسجد ہے، اچھی جگہ ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جب وہ کھڑا ہوا، اس کا ظاہر تو پاک ہے، اس کا باطن گڑبڑ ہے۔ کیا گڑبڑ ہے؟ کہ وہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، کسی کے بارے میں اس کے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، گھمنڈ بہت زیادہ ہے، اس کو غرور ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس دولت ہے، میں جو چلاتا رہتا ہے۔ یہ کھڑا کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے سامنے۔ بول کیا رہا ہے زبان سے؟ اللہ اکبر، لیکن اس کے دل کے اندر اگر یہ گندگی ہے تو ایسی گندگی اس کے باطن کے اندر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو پاکی کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ طہارت کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2۔ ایک ہے ظاہر اور دوسرا ہے باطن۔ ان چیزوں کو یاد کر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور درس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اچھا، ابھی طہارت حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا۔ پاکی مطلب جیسے سمجھو آپ کو وضو کرنا ہے تو طہارت جن چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے اس کی 2 قسمیں، یعنی 2 چیزوں سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ کون بتا سکتے ہیں؟ 2 چیزوں سے پاکی حاصل کرتے ہیں۔ آسان ہے جی، بہت آسان۔ پانی، ٹھیک ہے جی، پاک مٹی، بہت اچھی بات ہے، جزاک اللہ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پانی۔ پانی تلاش کریں گے، پانی نہیں ملنے کی صورت میں کیا کریں گے؟ پاک مٹی سے ہم وضو بھی کریں گے، غسل بھی کریں گے، وہ طریقہ بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پانی کی 2 قسمیں ہیں۔ اب یہ 2 آ رہا ہے ساتھ میں، سمجھتے جانا ہے۔ پانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ طہارت کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2، ظاہر اور باطن۔ جن چیزوں سے طہارت حاصل کی جاتی ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ایک ہے پانی، دوسرے ہے پاک مٹی۔ اب پانی کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ پانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے پاک پانی، دوسرا ہے نجس یعنی ناپاک پانی۔ پانی 2 طرح کا ہوتا ہے نا، پاک بھی ہوتا، ناپاک بھی ہوتا۔ اگر یہ نہیں بولیں گے کوئی بھی گندے پانی سے، گٹار کے پانی سے نہا لے پایا تو اسے بولیں گے نماز ہو جاتی؟
نہیں، پانی کا پاک ہونا ضروری ہے، پانی کا صاف اور شفاف ہونا ضروری ہے۔ جیسے بارش کا پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ جی ارے بولو جی، اتنی دیر دیکھ لو گا۔ بارش کا پانی پاک ہے، یعنی بارش کے پانی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، سمندر کے پانی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، ندی کا پانی، پگھلنے والی برف کا پانی، یا جو پانی زمین سے نکلے یا پھر کسی مشین کے ذریعے سے نکالا جائے، چاہے وہ پانی میٹھا ہو یا نمکین یعنی سالٹڈ ہو، گرم ہو یا ٹھنڈا ہو، یہ ساری پانی کیا ہے؟ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ پاک ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی کو نازل کیا، چاہے وہ برف کا پانی ہو، چاہے ندی کا پانی ہو، سمندر کا پانی ہو، چاہے وہ بارش کا پانی ہو، چاہے وہ زمین کے اندر بور کے ذریعے سے نکالا ہوا پانی ہو، چاہے وہ کنویں سے نکالا ہوا پانی ہو، چاہے وہ میٹھا ہو یا نمکین ہو، گرم ہو یا ٹھنڈا ہو، یہ سارے پانی کیا ہیں؟ پاک ہیں، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسرا نجس پانی، نجس یعنی ناپاک پانی۔ اب اس کے اندر تین چیزیں اگر ہیں تو اس سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر پانی کے اندر ناپاک پانی میں تین چیزیں، وہ خود بخود ناپاک ہو جاتا ہے، پھر اسے بولنے کی ضرورت نہیں، تین چیزیں اگر اس کے اندر ہیں۔ پہلی چیز ہے رنگ۔ نارمل پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن وہ پانی اس کا رنگ بدلا ہوا، ہرا نیلا پیلا ادا کیا بھی ہو گیا، ایسا پانی استعمال نہیں کرنا۔ دوسرا ہے مزہ صحیح نہیں ہے، اس کا مزہ بدل گیا، ٹیسٹ بدل گیا ہے اس کا۔ پہلی چیز کلر چینج ہوا ہے، دوسری چیز مزہ یعنی اس کا ٹیسٹ صحیح نہیں ہے، اور تیسری چیز یہ ہے وہ پانی کے اندر جو ہے بو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے، گندی بو آ رہی ہے، یا اس پانی کے اندر گندگی گر چکی ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر پانی بدمزہ ہو چکا ہے اور اس کے اندر بدبو آ رہی ہے، تو ایسا پانی اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ پانی پاک نہیں ہے، وہ پانی کیا ہے؟ نجس ہے، ناپاک ہے۔ ایسے پانی سے نہ وضو کر سکتے ہیں اور نہ غسل کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی حالت میں ایسے پانی سے طہارت نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز اس کے اندر رنگ نہ بدلا ہوا، اس کا کلر چینج نہ ہوا ہو۔ دوسری چیز بولو، زور سے بولو جی، ٹیسٹ چینج نہ ہوا ہو، یعنی عام طور پہ پانی پیتے نا ایک دم اس کے اندر جو ہے ٹیسٹ ایک دم چینج ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر اسمیل بدبو وغیرہ نہیں آ رہی ہو، تو ایسی حالت میں یہ پانی جو ہے نجس ہے، ناپاک ہے، ان سے نہ وضو کر سکتے ہیں نہ غسل کر سکتے ہیں۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ ایسے پانی سے ہم طہارت نہیں کر سکتے۔ طہارت میں کیا آ جاتا؟ وضو اور غسل، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب اس میں وہ بھی چیز آ جاتی ہے، کیا ہے؟ مثال کے طور پر گندا پانی ہے اور آپ کے کپڑے بھی گندے ہیں، وہ گندے پانی سے لے کے آپ دھوئیں گے تو گندے کپڑے جو ہے صاف ہو جاتے ہیں؟ نہیں، اس سے کپڑے بھی صاف نہیں ہوتے۔ وہی پانی لے کے نہائیں گے تو آپ کا غسل بھی نہیں ہوتا، اور وہی پانی لے کر کے اگر آپ وضو کریں گے تو وضو بھی نہیں ہوتا۔ دوسری چیز ہے جن چیزوں سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، پہلی چیز ہے پاک پانی اور دوسری چیز ہے پاک مٹی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ پاک مٹی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے
مٹی سے تیمم کر لو. یعنی اگر پانی نہ ملے تو ایسی حالت میں آپ جو ہے تیمم کر سکتے ہیں مٹی سے. ایک آدمی کے پاس پانی ہے, گھر میں پانی ہے, لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. پانی سے وضو کریں گے یا تیمم کر کے نماز پڑھیں گے؟ ارے بولو جی. تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. یا ایک زخم ہے, ڈاکٹر بولا پانی نہانا بھی نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ زخم بھگنا بھی نہیں. کوئی ایک ایسی بیماری ہے, ڈاکٹر بولا کہ پانی میں ہاتھ بھی نہیں ڈالنا, اگر پینا بھی ہے تو گرم پانی وہ بھی تھوڑا پینا. تو ایسی حالت میں مجبوری اگر ہے, پانی موجود رہتے ہوئے بھی ہم پاک مٹی سے تیمم کر کے غسل بھی کر سکتے ہیں اور تیمم کر کے وضو بھی کیا جا سکتا ہے. دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں. آگے میں تیمم کا طریقہ آپ کے سامنے میں بتاؤں. اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں, وہ بچے ہیں, میں نہیں بول سکتا. یعنی کن کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے. اگر صرف نوجوان ہوتے, شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو تو پیش کیا جا سکتا تھا. بچے ہیں اس لیے میں احتیاط کر کے آگے نکل جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ بتانے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, اب آئیے غسل کی کیفیت, یعنی غسل کرنے کا طریقہ. غسل کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیں گے. غسل کرنے کا طریقہ دیکھو, ایک ہے مسنون غسل اور دوسرا ہے واجب غسل. خوب گرمی ہو رہی ہے, شاور چالو کیے, ادھر ادھر سے پانی منڈی مارے, باہر نکل گئے, یہ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر غسل واجب ہے تو ایسی حالت میں شاور کے نیچے جانے سے پہلے اگر غسل واجب ہو چکا ہے تو ایسی حالت میں وہ صرف یوں ہی کر کے جو ہے نہیں آ سکتے, بلکہ اس کا طریقہ ہے غسل کا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. تو آئیے غسل کا طریقہ سیکھتے ہیں. تیار ہیں آپ لوگ؟ پہلی چیز, غسل کی دل سے نیت کرنا. غسل کی نیت کرنا, غسل کی نیت کرنا. وضو کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ غسل کی نیت کرتے ہیں. غسل کرنے کے وقت میں کیا نیت کرتے ہیں؟ وضو کی نیت کرتے ہیں. صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے. وضو کے وقت میں وضو کی نیت کرنا, غسل کے وقت میں غسل. غسل کسے بولتے ہیں؟ نہانے کو. ہمارے یہاں ویسے بھی جائے بولتے ہیں کہ پانی, ابا کہا ہے پانی نہا رہے بولتے. کیوں اتنی طرح سے دودھ نہا رہے تھے کیا؟ خالی پانی نہا رہے, غسل کرنے بولے تو کافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, غسل کی نیت کہاں سے ہوتی؟ دل سے ہوتی. کچھ لوگ زبان سے غسل کرتے ہیں. صحیح ہے. وہ غسل کرنے کی دعا یاد ہے کیا کسی کو؟ ارے وہاں سے چاہیے نا جی, تمہیں بھی. وہ ہبلی میں ابھی مسجد نہیں بنی تھی, یہ سن 2000, 2001, 2002 کی بات ہے. ہمارے دوست کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا آتا تھا, کوئی 13-14 سال کی اس کی عمر رہی ہے. میں بولا اسے, تجھے غسل کی نیت آتی کیا؟ بولے آتی تو. میں بولا سنا. تو نے غسل کی نیت کیسے سنا ہے معلوم؟ انٹا غسل منٹا غسل, تانے تندانا, مایا تو بھی پرواہ نہیں, ٹھنڈا پانی نہانا. میں بولا یہ اگر غسل کی نیت ہے تو پھر یہ زبان سے جو نیت کرتے ہیں, چاہے وہ نماز کی ہو, وضو کی ہو, غسل کی ہو, ایسی کوئی نیت زبان سے نہیں. اب دیکھو, ایک آدمی ٹوال بھی لیا, لنگی بھی لیا, اس کے انر ویئر لیا, اب وہ باتھ روم میں جا رہا ہے. کہیں کے واسطے؟ جھگڑا کرنے کے واسطے؟ کہیں کے واسطے؟ سر بڑو لینے کے واسطے نہیں. نیت کیا ہے اس کی؟ غسل کرنے کے واسطے جا رہا, تو وہی نیت اس کی کافی ہے. اب لوگ بولتے نہیں نہیں نہیں, نیت زبان سے کرنا ضروری ہے. یہ نیت زبان سے جو کرنے کے ہیں, چاہے وہ نماز میں ہو, چاہے غسل میں ہو, چاہے وضو میں ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ثابت نہیں ہے. اہل علم نے زبان سے نیت کرنے کو بدعت کہا. جیسے کچھ لوگ رمضان میں سحری کرنے کے بعد نیت کرتے ہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. ایک جگہ ہے جہاں پہ زبان سے نیت کرنا ضروری ہے, اگر بھول گئے تب بھی کوئی بات نہیں, دل کی نیت ہی کافی ہے. کہاں ہے؟ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر زبان سے نیت کرنا ہے اور اس میں بھی نویتو نہیں ہے, دوسرے الفاظ ہیں. حج اور عمرہ میں. کہاں پر؟ حج اور عمرہ میں. اللہم لبیک حجن, اگر حج کر رہے ہیں تو یہ الفاظ ادا کرنا, اللہم لبیک حجن. اور اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں, احرام باندھنے کے بعد کیا دعا پڑھیں گے؟ اللہم لبیک عمرتن. جو لوگ حج یا عمرے کیے ہیں ان کو دعا یاد ہے. حج کریں گے تو اللہم لبیک حجن پڑھیں گے, اور اگر عمرہ کر رہے ہیں تو اللہم لبیک عمرتن کہیں گے. یعنی جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے نیت کرنا ثابت ہے وہاں زبان سے نیت کریں گے, اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے تو وہاں ہم زبان سے نیت نہیں کریں گے. پہلا جو عمل ہے اس کو سنت کہتے ہیں, دوسرا جو عمل ہے سنت کی مخالفت میں اس کو کیا کہیں گے؟ بدعت کہیں گے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی غسل سے پہلے, وضو سے پہلے کوئی نیت نہیں ہے. بعض مسجدوں میں دیکھتے ہیں باقاعدہ نوائتو پتہ نہیں کیا کیا وہ لکھ کر کے لگاتے ہیں, سنت سے ثابت نہیں. نماز سے پہلے بھی میں فرض نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت, اس امام کے منہ میرا کعبے کے, اس پتہ نہیں کیا کیا, مجھے تو یاد نہیں کیوں بولے میں زندگی میں کبھی ایسا پڑھا نہیں. غلط ہے, ان چیزوں سے بچیں. جو سنت ہے اس پر عمل کرنے, سنت پر عمل کرنے کا مزہ ہی کچھ اور. اگر آپ بدعت پر عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے اپنی منمانی کر رہے ہیں. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ غسل کے لیے پہلی چیز دل سے نیت کرنا. دوسری چیز یہ ہے بسم اللہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا, اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا. اپنے بائیں ہاتھ میں لوٹا لے کر اپنے داہنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونا. اپنے داہنے ہاتھ کو دھو لینے کے بعد داہنے ہاتھ میں لوٹا لے کر اپنے بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لینا. یہ پانی کا نلوں کا سسٹم پہلے نہیں تھا, 1400 سال پہلے تھا, کیا 100 سال پہلے بھی نہیں تھا. ابھی دنیا ترقی کری ہے, ساری چیزیں آ گئی. تو اگر آپ جاتے ہیں ایک نل کے نیچے تو آپ نیت کر لیں کہ میں یہ غسل کر رہا ہوں اور میں یہ وضو کر رہا ہوں. اب یہاں غسل کا مسئلہ چل رہا ہے تو نیت آپ کر لیے. سب سے پہلے 3 مرتبہ اپنے داہنے ہاتھ کو اور 3 مرتبہ اپنے بائیں ہاتھ کو یا دامیں ہاتھ کو دھو لینا ہے. دھو لینے کے بعد اگر غسل واجب ہے تو اپنی شرمگاہ کو دھونا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کامل وضو کرنا. کامل وضو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا یہاں ایک بات اور میں بتاتا چلوں, وہ یہ ہے کہ جب ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں, جاگتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے بستر پر بیٹھتے اور اپنے ہاتھوں کو ہلکا سا رگڑ کر کے اپنے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے تھے. یہ سنت ہے. اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آدمی سیدھے بستر سے اٹھ کر کے کھڑا نہ ہو بلکہ تھوڑی دیر بیٹھے پھر اس کے بعد اٹھے. کیوں؟ رات میں آدمی جب 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے سوتا ہے تو پورا کا پورا خون جو ہے اس کا شانت رہتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ کھڑا ہوتا ہے تو آدمی بے ہوش بھی ہو سکتا ہے, لڑکھڑا سکتا ہے, چکر آ سکتی ہے. تھوڑا سا اٹھ کر کے چند سیکنڈ یوں بیٹھنا ہے, پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو لے کر کے اپنے چہرے پر مل لینا ہے, پھر اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں. اچھا یہ اٹھنے کے بعد جیسے ہی باتھ روم میں آپ جاتے ہیں تو جانے
بس سمجھ میں آ رہی؟ کبھی ناف کے نیچے بھی جا سکتا ہے یہ ہاتھ، تو ایسی حالت میں سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے، پھر شرمگاہ کو دھونا ہے، پھر اس کے بعد مکمل وضو کرنا ہے، مکمل وضو کرنا ہے۔ اب وضو کا طریقہ جو ہے اس کے بعد آ رہا ہے، یہ تو غسل کا طریقہ بتایا تھا۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا اور اپنی انگلیوں سے خلال کرنا۔ 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالنا اور اس کے بعد خلال کرنا۔ خلال کس کو بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں خلال کرنا، اپنے بالوں کے اندر خلال کرنا۔ یہ جو ہے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ بالوں کے جڑوں میں پانی کو پہنچانا ہے۔ اگر بال 2-4 ادھر ادھر سے تھوڑا سا سوکھے رہ گئے تو وضو ہوتا، غسل ہوتا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی غسل کر رہے ہیں پانی کو بالوں کے اندر تک پہنچانا ہے اور اس کے لیے خلال کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالنا، دائیں جانب سے شروع کرنا ہے اور پورے جسم پر جو ہے پانی ڈالنا ہے، بدن کو ملنا ہے، بدن کو ملنا ہے۔ اب میں اوپر سے آتا ہوں، یہ الگ الگ چیزیں سمجھ میں نہیں ہے، اب سمجھاؤں، ہماری زبان میں جلدی سمجھ میں آتا ہے۔ سب سے پہلا کام، ارے بولو جی، نیت کرنا، دل سے نیت کرنا۔ کس چیز کی؟ غسل کرنے جا رہے ہیں تو غسل کی نیت کرتے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لینا، شرمگاہ کو دھو لینا۔ جو لوگ شادی شدہ ہے وہ اس چیز کو جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مکمل وضو کرنا۔ وضو کرنے کے بعد سر پہ پانی ڈالنا، انگلیوں سے بالوں میں خلال کرنا، دائیں جانب پانی ڈالنا، اس کے بعد بائیں جانب ڈالنا اور پورے کے پورے جسم پر پانی ڈال لینا، بدن کو ملنا۔ اور آخری چیز یہ ہے، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ نہیں کرنا۔ نہیں مول صاحب ہمارے گھر میں بور ہے، کیا مشکل ہے اگر 1 بالٹی کی جگہ 10 بالٹی جو ہے خرچ کرے تو ابا پیسے دیتے لو بل، ایسا کیا بھی مشکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کم سے کم پانی میں غسل کرنا ضروری ہے۔ وضو میں بھی پانی کم ہو، غسل میں بھی پانی کم ہو۔ اور ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں ادھر، نل چالو، میرا نام میرے بابا کا، کھڑے ہو گئے شاور کے نیچے۔ ایسا نہیں کرنا، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے۔ اسراف جو ہے، فضول خرچی، وہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ 1 بالٹی پانی کے واسطے کتنا خرچ ہوتا ہے تو پھر آپ فضول خرچی نہیں کریں گے۔ کیسے؟ یہ پانی سب سے پہلے کسی ڈیم سے آتا ہے، کسی ندی سے آتا ہے، وہاں آنے کے بعد میونسپل والے یا کارپوریشن والے اس کو فلٹر کرتے ہیں، وہاں سے پھر گلی محلے جو ہے ٹینک میں آتا ہے، وہاں سے پھر یہ فلٹر ہونے کے بعد ہمارے گھروں کے نلوں میں آتا ہے۔ ہمارے گھر کے نیچے ٹینک ہے، اس میں آ کر کے گرتا ہے، پھر یہاں سے اس کو موٹر سے اوپر چڑھاتے ہیں، وہاں سے پھر ہمارے نلوں میں آتا ہے۔ کتنا خرچ آتا ہوگا؟ گھر میں جا کیلکولیشن کر لو، یہاں بیٹھ کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی وہ مفت میں پانی نہیں آتا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بوڑی ہے، کنواں ہے یا ہمارے پاس بور ہے، اس کے لیے بھی تو پیسے لگتے ہیں نا، لاکھوں روپے بور ڈالنے کے لیے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہزاروں روپے، 40-50-80 ہزار روپے ایسے جو ہے موٹر پمپ سے پورا کا پورا اتارنے کے لیے لگتے ہیں۔ کوئی بھی چیز فری میں نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر سمندر میں، ندی نالے میں بھی جا رہے ہیں تو احتیاط کرو۔ پھر بولیں کہ آپ مولانا ٹائمنگ بتاؤ، 5 منٹ نہانا، ندی میں جا کے 10 منٹ نہانا۔ تو فضول جو ہے وہ اسراف کسی بھی حالت میں جائز نہیں، اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو وضو کا غسل کا طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ کون بتا سکتے ہیں؟ کوئی کھڑے ہو کے بتا سکتے ہیں؟ میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز دل سے نیت کرنا، دوسری چیز اپنے داہنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونا، اپنے بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونا، شرمگاہ دھونا، اور پھر اس کے بعد مکمل وضو کرنا۔ غسل کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا۔ وضو کرنے کے بعد سر پہ پانی ڈال کر کے بالوں میں خلال کرنا، داہنے کندھے پر، اور پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہانا اور اپنے جسم کو ملنا۔ صابن وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، صابن لگانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔
اچھا اگر عورتیں ہیں، خواتین ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں. یہ خواتین کے لیے بھی مسئلہ ہے. وہ یہ ہے ان کے بال ہوتے ہیں، آیا وہ کھول سکتے ہیں، چوٹی وغیرہ کھول سکتے ہیں یا بغیر کھولے بھی غسل کیا جا سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے بالوں کو اوپر کی طرف باندھ لیں اور چوٹی نہ کھولیں تو ان کا غسل ہو جائے. پورے بال کھولنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہاں فرض غسل کی بات چل رہی ہے، سنت کی نہیں. وہ تو کیسے بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے خالی وضو کرو اور وضو کر کے جو ہے نہا کر کے نکل جاؤ. فرض غسل کی بات اگر کھول لیتے ہیں تو اچھا ہے، لیکن اہم چیز بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچنا. اور یہ دقت جو ہے مردوں سے زیادہ عورتوں کے لیے آتی ہے، کیونکہ ان کے بال گھنے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. تو اسی حالت میں مائیں بہنیں جو ہے اگر بالوں کو کھول لیتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے پانی ڈالتی ہیں، پھر اس کے بعد انگلیوں میں خلال کر کے پورے کے پورے سر کے بالوں میں پانی پہنچتا ہے تو ان کے لیے بہتر ہے. اور یہاں پر بھی مردوں کے لیے ہو یا عورتوں کے لیے ہو، وہ ضروری ہے کہ وہ کم سے کم پانی میں غسل کریں، کم سے کم پانی میں وضو کریں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ موجود ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میری خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنابت سے غسل کرنے کا پانی رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیلیوں کو 2 یا 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا، پھر اس سے شرمگاہ پر پانی ڈالا اور اپنے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے بائیں ہاتھ زمین پر مارا اور اسے خوب رگڑا، پھر نماز کی طرح اچھی طرح وضو کیا، پھر اپنے سر پر اپنے ہتھیلیاں بھر کر 3 لمب پانی ڈالا، پھر اپنا پورا جسم دھویا، پھر وہاں سے ذرا ہٹ گئے اور اپنا پیر دھویا، پھر میں آپ کے پاس رومال لائی، آپ نے اسے واپس کر دیا. اب یہاں ایک چیز حدیث کے اندر ایکسٹرا ہے، یا 2 بھی کہہ سکتے ہیں. آخر میں کیا ہے؟ آپ اس جگہ سے ہٹ کر کے پیروں پر پانی ڈالا اور رومال واپس کر دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے کی جو زمینیں آج کے ٹائلز کی جیسا نہیں تھی، زمین پر کھڑے ہو گئے، غسل کر لے، نکل لی. تو ایسی حالت میں وہاں سے ہٹ کر کے آپ تھوڑا سا کنارے ہو کر کے اپنے پیروں پہ پانی ڈال کر کے نکل جائیں. لیکن ٹائلز وغیرہ ہیں آج گھروں کے اندر، ساری چیزوں کی سہولت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں. رومال واپس کر دیا. اس سے بعد اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نہانے کے بعد رومال استعمال نہ کرے تو بہتر ہے، لیکن اگر کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. رومال بولے تو پوچھنے کے واسطے ٹوال. اگر استعمال نہیں کرتے ہیں، بال ہیں آپ کے، اس طریقے سے جہاں جھڑا کر کے بال نکل جاؤ. اگر استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. یہاں ایک اور عمل بتانا ضروری ہے جو صرف شادی شدہ لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، جو بالغ ہیں، میچور ہو چکے ہیں، ان کے لیے. جنوبی پر یعنی ناپاکی کی حالت میں کون سا کام نہیں کرنا، یعنی ناپاکی کی حالت میں حرام کام، یعنی ناپاکی کی حالت میں یہ کام کرنا حرام ہے. ناپاکی کی حالت میں یہ کام کرنا حرام ہے. نمبر 1، نماز پڑھنا، چاہے وہ ناپاکی مردوں کی ہو، چاہے وہ ناپاکی عورتوں کی ہو. اور عورتوں کی ناپاکیاں ان کی ماہواری ہے، جیسے وہ کیا نام ہے، ان کے ڈیلیوری کا وقت ہے، نفاس کا مسئلہ ہے، اس کی ایک تفصیل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہو سکتا. تیسری چیز یہ ہے ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں چھو سکتے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں چھو سکتے. چوتھی چیز یہ ہے ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں بیٹھنا، مرد ہو یا عورتیں ہو. پانچویں چیز یہ ہے اگر راستہ مسجد کے پاس سے گزرتا ہے تو وہاں سے گزرنے میں کوئی مشکل نہیں. مثال کے طور پر پیچھے کا جو راستہ ہے، وہاں سے اگر کوئی ناپاک مرد یا عورت وہاں سے گزرنا چاہتے ہیں تو وہ گزر سکتے ہیں. جیسے کسی کو ضرورت ایسی پڑ گئی کہ یہاں محلے سے جانا ہے، سمجھو ان کو جو ہے جا کر کے صابن لانا ہے یا ان کو جو ہے کوئی اور چیز لانا ہے، ان کے پاس موجود نہیں، شیمپو وغیرہ نہیں، تو اسی حالت میں یہاں سے گزر کر کے وہ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اب غسل کی جو سنتیں ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. غسل کی جو سنتیں ہیں وہ 6 ہیں.
غسल की कितनी सुन्नतें हैं? 6 सुन्नतें हैं। पहली चीज है गुस्ल से पहले वजू करना। गुस्ल करने से पहले क्या करना? वजू करना। वो तो आपको चीजें मालूम हो गई, क्या है 3 मरतबा हाथ धो लेना और अपने शर्मगाह वगैरह को धो लेना, वो तो ठीक है। लेकिन ये 6 चीजें भी बड़ी अहम है। पहली चीज है गुस्ल से पहले वजू करना, दूसरी चीज है गंदगी को दूर करना, तीसरी चीज है सर पर 3 मरतबा पानी डालना। 3 मरतबा चाहे ऐसा लप लेकर के डालो, चाहे वो लोटा लेकर के डालो। लप मतलब पानी ऐसा लिए, पस्सू में लिए और सर पे डाल लिए। अगर अब तो सब सारी चीजों की सहूलतें हैं तो लोटा लेकर के डालो। 4 बकिया जिस्म पर 3 मरतबा पानी डालना। और 5वीं चीज यह है कि दाने जानिब से पानी डालना। सर पे डालना है तो सर पे डाल दिए, हो गया। अगर पानी जिस्म पे डालना तो सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? दाएं जानिब से शुरू करेंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे। और छठी चीज ये है कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, कानों के बातिनी हिस्से को धोना। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, कानों के बातिनी हिस्से मतलब कानों के अंदर वाले हिस्से को भिगोना, ये भी जरूरी है। और ये जो है सुन्नत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर जर्रा बराबर भी कोई हिस्सा खुश्क रह जाता है, सूखा रह जाता है, तो ऐसी हालत में उसका गुस्ल नहीं होता। इसलिए इन तमाम चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह गुस्ल का तरीका समझ में आ गया। ठीक है, बड़ी तफसील से मैं पेश किया हूं। अच्छा, अब वजू के अहकाम। गुस्ल आप कर लिए, अब वजू करना। वजू के 8 शराइत हैं। पहली शर्त यह है मुसलमान होना। क्या मतलब इसका? अगर कोई गैर मुस्लिम काफिर वजू करे तो उसका वजू होता? वजू होता नहीं होता, क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं है। जब अल्लाह उसके रसूल को नहीं मानता, वजू करेगा तो कोई फायदा होता उसका? कोई फायदा नहीं। दूसरी चीज यह है कि आकिल होना, पागल नहीं होना। आकिल मतलब अकल वाला रहना, पागल नहीं रहना। तीसरी चीज यह है कि बालिग होना। छोटा बच्चा ऐसा जिसको तमीज ही नहीं है, उन्हें आते ही सीधा पांव धो लेता पहले, उसके बाद मुंह को पानी मार लेता, उसके बाद सर का मसा कर ले, खाता, धोया तो धोया, नहीं तो नहीं, सीधा मस्जिद में दाखिल हो गया। वो तो बच्चा, उसके लिए क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उनकी तरबियत होनी चाहिए। तरबियत कैसे करना है बच्चों की? बाप अगर बच्चे को अपने घर मस्जिद में लेकर के आ रहा है तो बच्चे को बाजू बिठा करके वजू का तरीका सिखाना, ये बाप की जिम्मेदारी। लड़का अगर आ, और अगर लड़की है तो माँ अपनी लड़की को, अपनी बच्ची को, या लड़का हो या लड़की को, जब भी वो वजू कर रहे हैं अपने बच्चे को बताना। हमारे आमतौर पे होता ऐसा है, अगर बच्चे गलती करते हैं तो हम हंसते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे अगर वजू करने में, गुस्ल करने में गलती करते हैं तो उनकी रहनुमाई करना जरूरी है। बेटा पहले हाथ धोना है, पहले कुल्ली करना है, नाक में पानी लेना है, चेहरा धोना है। बच्चों को तरतीब बताएंगे। आज वो गलत कर रहा है, 15 दिन गलत कर रहा है, 1 महीना गलत कर रहा है, 1 महीने के बाद वो सीख जाएगा तो इंशाअल्लाह उसका वजू भी दुरुस्त होगा। तो इसलिए इस्लाह जरूरी है। चौथी चीज है नियत करना। वजू करने से पहले नियत करना, बगैर नियत के वजू नहीं होता। पांचवी चीज है वजू मुकम्मल होने तक नियत बाकी रखना। यहां पे थोड़ी देर के लिए रुकना है, बहुत सारे मसले इसके अंदर। वजू मुकम्मल होने तक नियत बाकी रखना, क्या मतलब? नियत टूटती क्या? मिसाल के तौर पे हाथ धो लिए, कुल्ली किए, नाक में पानी चढ़ा, आप मुंह धो लिए, मोबाइल बजना शुरू हुआ, आप वजू करना छोड़ करके मोबाइल लिए बाहर चले गए। इसका मतलब यह है कि आप यहां गलत कर रहे हैं। पहली बात यह है कि आप अपनी नियत तोड़ दिए, वजू कर रहे थे, आप वजू छोड़ करके आप मोबाइल के पीछे भाग गए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब 2, 4, 5 मिनट बाहर जा करके बातचीत करने के बाद वापस आएंगे तो जो आज़ा पहले धोए थे वो कच्चे रहते हैं या सूखे रहते? सूखे रहते। तो इसका मतलब ये है
آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو سکھا دیے ہیں، چہرہ بھی سوکھ گیا ہے آپ کا، تو ایسی حالت میں آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ نئے سے نیت کرنا ہے اور پھر نئے سے وضو کرنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، جب وضو کر رہے ہیں آدمی کو، چاہے وضو ہو، غسل ہو یا پھر نماز ہو، ہمیشہ جس کام کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے اس میں پوری طرح توجہ دے کر کے کانسنٹریٹ کے ساتھ کام کرے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں رہنا۔ یا وضو بھی کرتے کیا فون آیا کہ کیا ہے کہ ہاں بھیا بولو جلدی جلدی بولو مجھے نماز پڑھنا ہے، کیا بالکل اطمینان کے ساتھ۔ بعض صحابہ کرام جلدی جلدی وضو کر کے جا رہے تھے تو ایک صحابی کے جہاں ایڑی کے پاس جگہ سوکھی تھی، خاص کر کے وضو میں کوہنی میں اور ایڑی میں جگہ سوکھی رہتی، یوں نل کے نیچے ہاتھ ڈالے، یوں نل کے نیچے ہاتھ ڈالے، کچھ لوگ یوں بھی چڑھا رہے، یوں بھی چڑھا رہے، یوں بھی لے رہے، پھر آدھا سارا وضو کر کے نہیں، جب تک وضو پورا نہیں ہوتا تب تک اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ مکمل وضو ہونے تک نیت کو باقی رکھنا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے وضو کو واجب کرنے والی چیزوں کا دوران وضو پیش نہ آنا۔ کیا مطلب؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اگر وضو کے درمیان وہ چیز آ گئی تو وضو رہتا یا ٹوٹ جاتا۔ مثال کے طور پر ہاتھ دھوئے، کلی کرے، ناک میں پانی لیے، چہرہ دھوئے، ہاتھ دھونے جا رہے تھے، ہوا خارج ہو گئی۔ ہوا خارج ہونا سمجھتے ہیں نا؟ بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ ہوا نکل گئی، بات آ گئے آدمی کو، تو اب آدھا وضو ہوا تھا نا پہلے، وہ باقی رہتا کہ چلے جاتا؟ جی چلے جاتا۔ یہ مسئلہ بہت عام ہے۔ پھر نئے سے شروع کرنا وضو، کیا کریں گے؟ وضو نئے سے کریں گے۔ یا وضو کرنا ہے، چھینک آ گئی، پیشاب کے قطرے نکل گئے، تو ایسی حالت میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو وضو چھوڑنا ہے، سیدھا جانا ہے، وہاں پہ واش روم میں جانے کے بعد طہارت حاصل کرنا ہے، پھر اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ پانی کا پاک اور ربا ہونا ضروری ہے، یعنی ناپاک پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ آٹھویں چیز یہ ہے کھال یعنی چمڑے تک جو چیز پانی پہنچنے کے لیے مانے ہو اسے زائل کرنا ضروری ہے۔ وضو کرنے کے وقت میں ہم لوگ کیا دھوتے ہیں؟ چمڑا دھوتے ہیں نا؟ کیا دھوتے ہیں؟ چمڑا دھوتے ہیں۔ اگر چمڑا دھونے کے وقت میں، ہمارا جسم دھونے کے وقت میں وضو یا غسل میں کوئی چیز اگر لگی ہوئی ہے تو پہلے اسے نکالنا، پھر اس کے بعد وضو یا غسل کرنا۔ کیا ہو سکتا ہے بولو؟ جیسے پینٹ ہے، ایک آدمی پینٹر ہے، پینٹ لگا رہا تھا، آئل پینٹ وغیرہ ہے، وہ جلدی جاتا نہیں۔ اگر وہ آئل پینٹ لگا ہوا ہے اور وہ وضو کر رہا ہے تو وہ پینٹ، وہ حصہ جو جس حصے پر پینٹ لگا ہوا ہے وہ چمڑے کو بھیگنے نہیں دیتا، تو اسی حالت میں سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس کو زائل کریں گے، یعنی اس کو نکال دیں گے، تھنر وغیرہ لگائیں گے تو وہ خود بخود نکل جائے گا۔ پھر اس کے بعد، یا پھر خواتین ہیں کیا لگاتے ہیں؟ انگلیوں پہ نیل پالش۔ تو جو خاتون نیل پالش لگاتی ہے، جو خاتون نیل پالش لگاتی ہے اور وضو کرتی ہے، اس کا وضو نہیں ہوتا کیونکہ ناخنوں کو پانی نہیں لگتا۔ ہوٹا کو لالی لگے تو چلتا کیا؟ لپسٹک لگے تو چلتا نہیں چلتا وہاں بھی، کیونکہ وہ لپسٹک کیا کرتا ہے؟ چمڑے کو پانی پہنچنے نہیں دیتا۔ یہ بہت ضروری ہے، لوگ سمجھتے نہیں۔ اور ویسے بھی جو ہے جو نمازی عورتیں ہیں ان کو نیل پالش سے پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر نیل پالش لگا ہوا ہے
تو وضو کرنے سے ان کا وضو نہیں ہوتا، اس کو زائل کرنا ضروری ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے تھنر کے ذریعے سے، یا جو ہے وہ ریموور آتا ہے اس کو نکال دیں، پھر اس کے بعد جو ہے وضو آپ کرنا، انشاءاللہ تعالی وضو صحیح۔ تو یہ وضو کے شرائط میں سے وضو کے کچھ فرائض بھی ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ چہرہ دھونا اور اسی میں کلی کرنا اور ناک کی صفائی بھی داخل ہے۔ چہرہ دھونا، کلی کرنا اور ناک کی صفائی کرنا۔ جب ہم لوگ چہرہ دھوتے ہیں تو اس میں وہ ساری چیزیں ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا۔ کہاں تک؟ کوہنیوں تک دھونا۔ کوہنی اس کو بولتے ہیں، اس کے اوپر تک جو ہے آپ دھو سکتے ہیں۔ اگر اس سے آگے تھوڑا سا اوپر لے کر کے دھوتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو ایسے پہچانوں گا کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں۔ تھوڑا سا اگر آپ آگے لے جا کر کے جو ہے اس کو وضو کرتے ہیں، اوپر تک دھوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ صحیح۔ پورے سر کا مسح کرنا اور اسی میں کانوں کا مسح بھی داخل ہے۔ یہ پورے سر کا مسح کرنا کیوں بول رہا ہوں میں؟ یہ جو اڑپی منگلور میں کچھ شافی لوگ رہتے ہیں، جیسے کیرلا وغیرہ میں ہیں شافی لوگ، ایک ہوتے ہیں حنفی، دوسرے ہیں شافی۔ یہ شافی کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ 3 مرتبہ ان کو ٹچ کر لیے پانی لے کر کے، ان کا وضو ہو گیا، سر کا مسح ہو گیا۔ وہ بولتے ہیں پورے سر پہ جو ہے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ سر کا جو مسح ہے کیسے کرنا ہے؟ یا آپ دیکھیں ان دونوں انگلیوں کو ملائیں، پیشانی سے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے شروع کریں گے، سیدھا اس کو، یا انگوٹے جو ہے اس طرف لگیں گے، ایسے لیں گے، پھر اس کے بعد اس کو پورا پیچھے کی طرف لے جائیں گے گدی تک، پھر اس کو واپس آگے تک لے کے آئیں گے، یعنی جاتے وقت اوپر والا حصہ مسح ہو گیا، واپس لاتے وقت اندر والے بال مسح ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے سر کے بال کو مسح ہو گیا۔ اب جب یہ سر کا مسح آپ کریں گے، کرنے کے ساتھ ساتھ الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، سنت یہی ہے کہ اسی سے اپنے انگلیوں کا خلال کریں، اپنے کانوں کا خلال کریں گے۔ کیسے خلال کریں گے؟ اپنے کان میں انگلی ڈالیں گے، آگے کی طرف گھمائیں گے، ایسا لیں گے، پھر اس کے بعد کان سے باہر نکالیں گے، اور پھر اس کے بعد دونوں ٹخنوں کو، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ ٹخنے بولے تو گڑگے تک دھونا۔ کہاں تک؟ ٹخنے یا گھمٹا ہے پیر میں، وہاں تک دھونا۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز بھی بتانا ہے آپ لوگوں کو۔ وضو کرنے کے وقت میں، یعنی مسح کرنے کے وقت میں، سر کا اور کان کا مسح کرنے کے بعد کچھ لوگ گردن کا بھی مسح کرتے ہیں۔ یہ سنت سے ثابت نہیں، بدعت ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا ایسا کیسا بول رہے ہیں؟ بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، جو سنت نہیں ہے وہ کیا ہوا؟ بدعت ہو گیا۔ آپ جب اپنے ہاتھ کو پیچھے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کہاں تک لے جائیں گے؟ گدی تک، واپس لا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گدی آپ کا مسح ہو گیا، پھر اس کے بعد کانوں کا مسح آپ کر لیں گے تو کافی ہے۔ پھر الگ سے جو ہے یہ کٹ مارنا یہ صحیح نہیں ہے، خلاف سنت۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ترتیب ملحوظ رکھنا۔ ترتیب مطلب پہلے ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی لینا، چہرہ دھونا، ہاتھوں کو دھونا، یہ ترتیب ہے۔ اگر کوئی آدمی بولے نہیں میں پورا ہاتھ دھو لیتا ہوں، سر کا مسح کر لیتا ہوں اور بعد میں جو ہے میں چہرہ دھوتا ہوں، بولے تو نہیں چلتا۔ کیوں؟ وضو کے اندر ترتیب بھی ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وضو کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ تسلسل، یعنی اعضاء کو پے در پے دھونا، یعنی طویل وقفہ یا انقطاع نہ ہو۔ ابھی بولا نا وضو کر رہے تھے، موبائل رنگ بجی، فوراً اٹھ کر کے چلے گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب وضو کر رہے ہیں تو پہلے وضو کرو، اور لوگ تو اتنا ارجنٹ رہتا ہے ان کو، کال نہیں اٹھے تو ایسا معلوم ہوتا کروڑوں کا نقصان ہے۔ بھئی ایسا کون سا نقصان ہوتا آپ کا؟ تو اس لیے جو ہے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وضو کی سنتیں، یعنی وضو میں کن سنتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور مستحبات کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے مسواک، پہلی چیز ہے بسم اللہ کہنا۔
وضو کرنے سے پہلے کیا کرنا؟ بسم اللہ کہنا. سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی وضو سے پہلے اس کا وضو نہیں ہوتا، اور جس کا وضو نہیں ہوتا اس کی نماز بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے بسم اللہ کا خیال رکھنا ضروری ہے. کان میں موبائل لگائیں، بک بک کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بسم اللہ وضو سے پہلے بہت اہم ہے. دوسری چیز ہے مسواک کرنا. تیسری چیز ہے دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھونا. اپنے دونوں یہ جو جوائنٹ ہے ہاتھ کا، یہاں تک کتنی مرتبہ دھونا؟ 3 مرتبہ. چوتھی چیز یہ ہے چہرہ دھونے سے پہلے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. یہاں ایک اور چیز میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ کلی کرنے اور ناک میں پانی لینے کے لیے ایک ہی چلو کافی ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ لینا کافی ہے. ایک ہی مرتبہ مطلب پہلے کلی کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ناک میں پانی لے رہے ہیں؟ نہیں، ناک پہلے منہ میں پانی لے کر کے ساتھ میں ناک میں پانی لے رہے ہیں. الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں. جیسے میں پہلے کیا بتایا، سر کے مسے کے ساتھ ہی کانوں کا مسا کریں گے، الگ سے پھر پانی ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں. ان چیزوں کا خیال رکھیں. 5ویں چیز گھنی داڑھی میں خلال کرنا. اگر داڑھی گھنی ہے تو اس میں خلال کرنا. خلال کیسے؟ یا اپنی انگلیوں کو یوں ڈال کر کے اندر سے اس کو خلال کرنا. 6ویں چیز یہ ہے کہ دانے اعضاء کو پہلے دھونا، پہلے رائٹ سائڈ دھونا. 7ویں چیز 2 اور 3 مرتبہ دھونا. 2 اور 3 مرتبہ دھونا. کیا مطلب اس کا؟ پہلی مرتبہ دھو لی، کبھی کبھی دھلتا کبھی نہیں دھلتا تو دوسری مرتبہ آپ دھو لیں. پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو تیسری مرتبہ بھی دھل سکتے ہیں، لیکن تیسری مرتبہ جانا یہ خلاف سنت ہے. تیسری مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ خلاف سنت ہے. 8ویں چیز ہے وضو کے بعد کی دعا پڑھنا. وضو کے بعد کی دعا پڑھنا. کون سی دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. جی پڑھ رہے کیا کون بھی؟ ارے بولو جی، نوجوان بچے پڑھو. وضو کے بعد کی دعا معلوم نہیں ہے؟ جی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ماشاءاللہ سب کو یاد ہے. اور 9ویں چیز یہ ہے کہ جب کبھی بھی وضو کرتے ہیں اگر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اس کی فضیلت معلوم ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے خواب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ٹہل رہے ہیں، جا رہے ہیں، چل رہے ہیں تو کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری آواز ہے، آخر تم کیا کرتے ہو؟ بولے کچھ بھی نہیں. انہوں نے کچھ نہ کچھ عمل کرتے ہو. بولے ہاں یہ عمل کرتا ہوں. کہا کیا ہے؟ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو نماز پڑھ لیتا ہوں. اللہ اکبر. وہ 2 رکعت ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ جنت میں لے کے جا رہے ہیں. تو اس لیے جب موقع ملتا ہے وضو کرنے کے بعد ایک تو وضو میں رہنے کی ہمیشہ کوشش کریں، اور جب بھی وضو کرتے ہیں تو کم سے کم تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے. اب وضو کو توڑنے والی چیزیں، یعنی وضو ہم کر لیے لیکن وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ وہ 6 چیزیں ہیں. وضو کو توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں؟ 6 چیزیں ہیں. سبیلین یعنی اگلی پچھلی شرمگاہ سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے. اگلی پچھلی شرمگاہ سے چاہے مسئلہ مردوں کا ہو یا عورتوں کا ہو، کوئی چیز نکلتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پر پیشاب، پائخانہ، ہوا، منی، مزی اور خون وغیرہ اگر نکل جائے تو ایسی حالت میں وضو ٹوٹ جائے گا. دوسری چیز یہ ہے بدن سے زیادہ مقدار میں نجاست کا نکلنا. بدن سے زیادہ مقدار میں، تھوڑی مقدار میں نکل جائے تو کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کو بڑا چھلا ہوا ہے، پھوڑا ہوا ہے، وضو کیا ہو لیکن وہ جو ہے چھلا پھٹ گیا، اس میں سے خون نکل رہا ہے، پیپ نکل رہا ہے اور زیادہ مقدار میں نکل رہا ہے.
اور پورا نکل کر کے جو ہے بہ رہا، تو اسی حالت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے. تیسری چیز ہے نیند وغیرہ کی وجہ سے عقل کا معاف ہو جانا. گہری نیند جس سے عقل ظاہر ہو جائے، کہ جب آدمی بے ہوش ہو جائے یا نشے میں ہو جائے. سمجھ میں بات نہیں سمجھ میں؟ ہر چیز سمجھانا پڑتا ہے. نیند وغیرہ کی وجہ سے عقل کا معاف ہو جانا، یعنی آدمی جو ہے وضو کیا تھا لیکن احساس ہوا خراٹا شروع ہو گیا، بیچارہ خراٹے مار رہا، اس کا وضو رہے گا نہیں. یا پھر جو ہے وضو کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا تو اس کا وضو نہیں رہے گا، اس کو نئے سے وضو کرنا پڑے گا. یا پھر اس کو نشہ چڑھ گیا کسی چیز کا تو اسی حالت میں وضو نہیں رہے گا. چوتھی چیز بغیر کسی حائل کے عضو تناسل یا دبر کا چھونا مرد یا عورت. کیا مطلب اس کا؟ آپ وضو کر لیے، آپ پینٹ کے اوپر سے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا رہے ہیں، چاہے آگے یا پیچھے، کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگتا ہے، چاہے لنگی پہنے ہیں، چاہے ٹوال پہنے ہیں، چاہے آپ جو ہے انڈرویئر پہنے ہیں، پینٹ پہنے ہیں، اگر اوپر سے آپ شرمگاہ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا. اگر ڈائریکٹ بغیر کپڑے کے آپ کی شرمگاہ کو آگے یا پیچھے ہاتھ لگتا ہے تو ایسی حالت میں وضو بولو جی ٹوٹ جاتا. الحمدللہ. پانچویں چیز اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا. باقی کون سا کھائے تو بھی دبا کو کھینچے تو بھی چلتا، ایک 4 ڈلیاں زیادہ مارے تو بھی چلتا، بڑے کا چھوٹے کا چکن کا سب انشاءاللہ تعالی وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ کوشش کریں کم سے کم منہ میں پانی لے کر کے جو ہے اس کو نگل جائے یا پھر جا کر کے کلی کر لیں، کیونکہ نماز پڑھنے کے وقت میں اگر ذرات ادھر ادھر پھنسے رہیں گے تو کیا ہوتا بولو؟ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، ادھر بھی زبان جاری ادھر بھی زبان جاری، وہاں سے بھی کھینچ کو لانا یہاں سے بھی کھینچ کو لانا. تو اس لیے افطار میں جو ہے کوشش کرنا کہ کم سے کم کھا کر کے افطار میں آنا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں پوری بریانی ختم کر کو بھی ایک ذرا ڈال لے کو، پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے واسطے 2 رکعت ہو گئے رہتی، تیسری رکعت پھر بھی خیال رہتا بچی تو جا کر ذرا کھانا دیکھیں. تو نماز کے لیے تمام چیزوں کا احتیاط کرنا ضروری ہے. اونٹ کا گوشت اگر کھاتے ہیں تو وضو رہتا کہ ٹوٹ جاتا. چھٹی چیز یہ مرتد ہو جانا. مرتد ہونے کا مطلب یہ ہے ایک آدمی وضو سے تھا مرتد ہو گیا، یعنی میں اللہ اس کے رسول کو مانتا نہیں، میں مسلمان نہیں، تو اسی حالت میں اس کا وضو نہیں رہتا، ایسی حالت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وضو میں واقع ہونے والی چند غلطیاں. وضو میں کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے الفاظ کے ساتھ نیت کرنا بدعت ہے. وضو میں الفاظ کے ساتھ نیت کرنا بدعت ہے. الحمدللہ ہماری مسجدوں میں تو وضو خانے میں اتنی ساری دعائیں نہیں رہتی، زیادہ سے زیادہ بسم اللہ لکھ کے رہتا ہے تو وضو کے بعد کی دعا. دوسری مسجد میں آپ چلے جاؤ باقاعدہ وہ میٹر 1.5 میٹر کی دعا چلتی رہتی، یہ دعا پڑھے بغیر وضو نہیں ہوتا بول کر کے. ایسی بات نہیں، زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے نیت کر لینا کافی ہے. تو وضو سے پہلے استنجا کو واجب سمجھنا ہے بالکل نہیں آتا. کچھ لوگ یہ بولتے ہیں نہیں وضو کرنے سے پہلے واش روم کو جا کو آنا پھر اس کے بعد وضو کرنا. یہ کوئی کنڈیشن نہیں، آپشنلی اگر آپ کو ہے، آپ کو ضرورت ہے جا کر آپ، ضرورت نہیں ہے آپ 1 گھنٹہ پہلے کہیں گئے ہوئے تھے باتھ روم کو واش روم کو اور آگے سیدھے وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تیسری چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بدعت ہے. یہ وہابیوں کو دیکھو، جب دیکھو یہ بدعت وہ بدعت وہ بدعت یہ بدعت. ہاں سنت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. جب یہ چیز ہم کو معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے تو ہم اس کے اندر زیادتی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو نبی کو معلوم نہیں تھا. کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ نبی کو معلوم نہیں تھا. پینے سے پہلے
کوئی چیز آپ مشروب پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں، جو بھی پی رہے ہیں، آپ جو ہے صرف بسم اللہ پڑھیں گے، الرحمن الرحیم آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ نبی کو معلوم نہیں تھا، نبی کو معلوم تھا کہ الرحمن الرحیم بھی ہے بسم اللہ کے بعد، لیکن نبی نے بسم اللہ اس لیے پڑھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کو بسم اللہ کہنے کا حکم دیا، الرحمن الرحیم خود نبی نے نہیں پڑھا تو ہم پڑھنے والے کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن کچھ جگہوں پر جو ہے کمپلسری ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جو ہے قرآن پڑھنا چاہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وللضالین آمین، اس کے بعد کیا پڑھ کر کے سورت پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں خالی بسم اللہ پڑھے تو خلاف سنت ہے، پورا پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا حدیث سے ثابت نہیں، یعنی ایک ہی مرتبہ سر کا مسح کرنے کے بعد اسی سے آپ کانوں کا مسح کریں گے، لیکن الگ سے پانی لے کر کانوں کا الگ سے مسح کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ پانچویں چیز، گردن کا مسح کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ چھٹی چیز، وضو سے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف دینا اور انگلی اٹھانا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، یہ ضعیف ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ پہلے میں خود بھی جو ہے بچپن میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یہ ہم لوگ دعا پڑھتے تھے آسمان کی طرف۔ دعا آپ پڑھے ٹھیک ہے، لیکن آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے ایسے جو ہے دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے، وہ حدیث جو ہے صحیح نہیں۔ ساتویں چیز، وضو کے دوران آزاد ہوتے ہوئے یا مسح کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا ثابت نہیں۔ اس بارے میں جتنی دعائیں بیان کی جاتی ہیں وہ بدعت ہے۔ ہاتھ دھونے کی دعا، کلی کرنے کی دعا، ناک میں پانی چڑھانے کی دعا، چہرہ دھونے کی دعا، ہاتھ دھونے کی دعا، مسح کرنے کی دعا، پاؤں، ارے لوگ کیا کیا بنا کے بیٹھے سر۔ اب بیچارہ یاد نہیں رہا کیا کرنا، صرف دیوار پہ مار لینا۔ اب سمجھو حکم یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بسم اللہ بولو، وضو کرو، وضو کے بعد کی دعا پڑھ لو۔ اب ایک آدمی کے لیے جو ہے اتنا مشکل کر دیے ہیں، جیسے کچھ لوگ یہ بولتے ہیں عشاء کی نماز 17 رکعت کمپلسری پڑھنا، کیوں؟ فرض نماز 4 رکعت پڑھ کے گیا تو نہیں چلتا؟ لوگ یہ جو پابندیاں اپنے طرف سے بنا دی ہیں، کچھ لوگ 17 کون مار لیتے ویڈنگ کا، بس چلو نکل جائے۔ لوگ وہ 17 کے ڈر سے نہیں آتے۔ کوئی آدمی بزی ہے، آئے فرض نماز پڑھ لیا چلے گئے، گھر میں جا کر کے سنت پڑھ لے، نفل پڑھ لے، گھر میں جا کر کے وتر پڑھ لے، کوئی آدمی نہیں۔ لیکن یہ جو اس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں کہ ہاتھ دھونے کی دعا الگ ہے، کلی کرنے کی دعا الگ ہے، چہرہ دھونے کی دعا الگ ہے، ہاتھاں پھر کونی تک دھونے کی دعا الگ ہے، اس کی دعا، اس کی دعا، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آٹھویں اور نویں چیز یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا منع ہے، اس پر بات ہو چکی ہے۔ تو وضو کا طریقہ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ وضو کا طریقہ آیا نہیں تو کیا سمجھ میں آیا؟ لیکن اس کی ترتیب الگ الگ انداز سے پیش کی گئی۔ اب میں وضو کا طریقہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلا کام، اپنے داہنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونا، 2 یا 3 مرتبہ، بائیں ہاتھ کو 2 یا 3 مرتبہ دھو لینا، یہ جوائنٹ پر، ٹھیک ہے، یہاں تک دھوئیں گے۔ پھر اس کے بعد منہ میں پانی لیں گے اور اسی پانی کو ناک میں بھی چڑھائیں گے، یعنی ایک ہی ساتھ دونوں کام، یہ سنت ہے۔ ایک مرتبہ اپنے جو ہے کلی کرو، انگلی ڈال کر کے جو ہے دانت وغیرہ صاف کرو، اور ناک میں جو ہے انگلی وغیرہ کرنے کے بعد اپنے ناک کو جھاڑو، صاف کرو۔ پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو دھونا۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ پیشانی سے لے کر ٹھوڈی تک، اور دونوں کے جو ہے درمیان والا جو حصہ ہے یہ چہرہ، اس کو دھوئیں۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کوہنی تک دھوئیں گے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد اپنے سر کا مسح کریں گے اور اسی پانی سے انگلیوں سے جو ہے کانوں کا بھی مسح کریں گے۔ پھر اس کے بعد داہنے پاؤں کو 3 مرتبہ، 2 یا 3 مرتبہ، اپنے بائیں پاؤں کو 2 یا 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح وضو ہو گیا، اور وضو کے بعد کی دعا پڑھیں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو وضو کی دعا یاد ہے۔ تیمم کے احکام، اگر پانی نہ ملے یا پانی ہے لیکن مجبوری ہے، ایک آدمی مریض ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع کیا، یا اس کے جسم کے اندر جو ہے کوئی زخم ہے،
छल्ला है, बड़ा फुंसी है, तो ऐसी हालत में डॉक्टर अगर ये कहे कि नहीं तुमको पानी जो है अपने ऊपर डालना भी नहीं, नहाना भी नहीं और पानी का इस्तेमाल भी नहीं करना, तो ऐसी हालत में आप पानी इस्तेमाल किए बगैर तयम्मुम के जरिए से वजू भी कर सकते हैं और तयम्मुम के जरिए से गुस्ल भी कर सकते हैं। तयम्मुम के माने हैं इरादा करना, तयम्मुम के माने हैं इरादा करना। तयम्मुम की शरई तारीफ यह है कि इबादत की खातिर नमाज वगैरह की नियत करते हुए पाक मिट्टी के साथ चेहरे और दोनों हाथों का मसाह करना, इसको तयम्मुम कहते हैं। अब तयम्मुम का जो हुक्म है कुरान करीम के अंदर मौजूद है। सूरह माइदा की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने फरमाया व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, अगर तुम जुनुबी हैं, नापाक हैं तो पाकी हासिल करो। व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गायब औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। अब इसके अंदर वजू पानी न होने की सूरत में या पानी होने की सूरत में कैसे तयम्मुम करना है, किन किन वजूहात की बिना पर तयम्मुम करना है, वो सारी चीजें बताई गई और तयम्मुम का तरीका भी बताया गया। तयम्मुम का तरीका क्या है? फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। तरीका बताने से पहले तयम्मुम किन चीजों से किया जाएगा, पाक मिट्टी तो समझ में आ रही है बात, ठीक है। उसके अलावा रेत यानी बालू, उसके ऊपर भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। और अगर पत्थर है उसके ऊपर मिट्टी जमी हुई है, उसके ऊपर भी आप तयम्मुम कर सकते हैं, चाहे वो मिट्टी खुश्क हो या तर हो, यानी सूखी हो या गीली हो, तो ऐसी हालत में उसमें तयम्मुम किया जा सकता है। तयम्मुम करने का तरीका यह है, सबसे पहले नियत करेंगे। आप गुस्ल के लिए भी नियत कर रहे थे, वजू के लिए भी नियत कर रहे थे और यहां तयम्मुम के लिए भी नियत करना है। और तयम्मुम उन्हीं चीजों से टूटता है जिन चीजों से वजू टूटता है। कितनी चीजें थी वो? 6 चीजें थी। 6 चीजों से क्या टूट रहा था? वजू टूट रहा था। अगर आप तयम्मुम कर लेते हैं, अगर वो 6 चीजें यहां पर भी जो है होती हैं, तो इसी हालत में क्या होगा? तयम्मुम यहां पर भी टूटेगा। पहली चीज नियत करना, दूसरी चीज बिस्मिल्लाह कहना, तीसरी चीज यह है अपने हाथों के अंदरूनी हिस्से से जमीन पर एक मर्तबा मारना। तुम्हारे लिए ऐसा करना काफी था, फिर आपने अपनी दोनों हथेलियां जमीन पर मारी और उनको फूंक दिया, फिर मुंह और दोनों हाथ हथेलियों पर मसाह किया। सही बुखारी और सही मुस्लिम। मैं बता रहा हूं, देखें तयम्मुम का तरीका। पाक मिट्टी है, आप नियत कर लिए, बिस्मिल्लाह बोल करके मिट्टी के ऊपर आप हाथ ऐसे मारे, ठीक है। उसके बाद क्या करना? थोड़ा सा मिट्टी को झाड़ लेना, फिर उसके बाद अपने चेहरे पर मल लेना और फिर उसके बाद अपने हाथों को मल लेना। क्या हो गया? फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। अपने चेहरे को मल लो, अपने हाथों को मल लो। ये गुस्ल का भी बदल है और वजू का भी बदल है। बात समझ में आ रही है? गुस्ल का भी बदल है, वजू का भी बदल है। नवाकिज़ तयम्मुम, तयम्मुम कैसे टूटता है? पहले तो वो चीज मिल गई ना आपको, 6 चीजों से टूटता है। लेकिन अगर समझो आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहां पानी नहीं है, वहां पर आप कर रहे हैं ना, मजबूरी की हालत। लेकिन अगर समझो पानी नहीं था, तयम्मुम करके नमाज पढ़ रहे थे, अगर पानी मिल गया तो तयम्मुम खत्म। फारसी में एक मुहावरा है, आब आए तयम्मुम बर्खास्त। पानी मिल गया, तयम्मुम खत्म। बात समझ में आ रही है? पानी अगर मिल गया तो तयम्मुम खत्म हो जाएगा। और अगर उज़्र ज़ाइल हो गया, समझो कि अगर आपका जो है कोई जख्म वगैरह था या डॉक्टर बोलते हैं हाँ नहा सकते हैं, तो ऐसी हालत में आपका गुस्ल भी खत्म, आपका तयम्मुम के जरिए से जो किया हुआ गुस्ल है वो भी खत्म, तयम्मुम के जरिए से जो किया हुआ वजू है वो भी खत्म। अब आपको क्या करना होगा? पानी से गुस्ल भी करना है, पानी से वजू भी करना है। तो ये कुछ बातें थी जो आपके सामने पेश की गई हैं। इसके अंदर तकरीबन चारों चीजें आ गई। पहली चीज तहारत, दूसरी चीज गुस्ल,
تیسری چیز وضو، اور چوتھی چیز وہاں کھولنے بیٹھے میں کیا سمجھوں، طہارت، غسل، وضو اور تیمم، یہ چاروں چیزیں آ گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اگلی مرتبہ ہمارا جو درس ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، اور نماز بھی باقاعدہ پریکٹیکل انشاءاللہ تعالیٰ کرے، ٹھیک ہے؟ مغرب کا وقت بالکل سر پر ہے، 5-7 منٹ بچے ہوئے ہیں، تو آپ جا کر کے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد وضو کر کے مسجد میں آ جاؤ، اور مغرب کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ درس ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ظاہر اور باطن پاک و صاف رکھنے اور اللہ کی خاطر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔